ہیلو السلام علیکم، خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ غزل کو پڑھیں گے، جو کہ غالب صاحب کا غزل ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ ان کو پڑھنے سے پہلے کچھ مشکل الفاظ جو معنی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے مشتاق، جو کہ اس کے معنی ہوتا ہے آرزو مند، خواہش رکھنے والا۔ دوسرا ہے بیزار، جو کہ اکتایا ہوا، ناخوش۔ مدعا، جو کہ وہ چیز جس پر دعویٰ ہو، ملکہ جس کو کہتے ہیں۔ غمزہ معنی ہوتے ہیں ناز، نخرہ، معشوقانہ انداز جس کو ہم کہتے ہیں۔ عشوہ جس کے معنی ہوتے ہیں انداز۔ شکن زلف عنبری، جو کہ کالی کستوری سی مہک والی زلف کو کہتے ہیں۔ نگاہ چشم سرما، جو کہ خوبصورت آنکھوں میں لگے کاجل کا نظارہ کو کہتے ہیں۔ سبزہ، جو کہ ہریالی پیڑ پودے کو کہتے ہیں۔ گل پھول کو کہتے ہیں۔ ابر بادل گھٹا کو کہتے ہیں۔ تو چلیے اب غزل کو پڑھتے ہیں۔ غزل ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ یہ پری چہرے لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے۔ شکن زلف عنبریں کیوں ہے، نگاہ چشم سرما سا کیا ہے۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو یہ تھی غزل، جو کہ غالب صاحب کی غزل تھی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ غزل کے کچھ اہم اشعاروں کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر اپنے دل کی حالت سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ناداں دل ایسے بے وفا شخص سے رحم کی امید لگائے ہوئے ہیں، جس لفظ وفا سے بھی آشنائی نہیں ہے۔ اس بے درد بے وفا کے پاس اس کے دردوں کی دوا کہاں سے ہوگی، اس لیے اپنے دل کی خواہش پہ ملامت کر رہا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر اپنے دل کی بے قراری اور بیزاری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تیسرے شعر میں طنز کرتے ہوئے اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرا حال دوسروں سے کیوں پوچھتی ہو، مجھ سے پوچھو، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ چوتھے شعر میں شاعر خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ کائنات میں آخر ہنگامہ کیوں برپا ہے۔ اور پانچویں شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس سے وفا کی امید مت رکھو جس کو معلوم ہی نہیں کہ وفا کس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی محبوب سے شاعر گلہ کر رہا ہے۔ اور چھٹے شعر میں شاعر التجائے کرم کی بات کر رہا ہے۔ ساتویں شعر میں شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ غزل کے آخری شعر میں غالب اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نگاہ میں میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن مفت میں تیرا غلام بننے پہ راضی ہوں، تو اس میں برائی کیا ہے۔ تو یہ تھی غزل دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، جو کہ غالب صاحب کی غزل تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔